میرے گھر والے لٹا لٹا کر جوتیاں اور ڈنڈے مارتے ہیں، میرا منہ زخمی کر دیتے ہیں اس لیے کہ میں حلال نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بچے اور بچیاں جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا اس لیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے۔ وہ بچیاں جو کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی انجیکشنز لگا کر ہسپتالوں میں پھینک دیا گیا کہ اس کو پاگل قرار دیا جائے اس لیے کہ وہ حلال نکاح کرنا چاہتی تھی۔ وہ بچی کے جس کا باپ چھوٹی عمر سے اس کا ریپ کرتا رہا، اس کا سگا باپ، وہ بچی جو جس کے بھائی اس کا ریپ کرتے رہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا وتجاوز عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجعل لنا مخرجا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کا آج کا سیشن جوائن کرنے کا بہت شکریہ، جو لوگ یہاں پر بھی آئے ہیں۔ بوائز کچھ جو یہاں پنڈی اسلام آباد میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں۔ آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ آن لائن بھی جوائن جنہوں نے کیا ہوا ہے ان سب کو بھی موسٹ ویلکم آج کے سیشن میں، اور جتنی بیٹیاں بہنیں میری ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ان کو اسپیشلی ویلکم۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو، ینگسٹرز کو، کہ آج کے دور میں جب گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی گناہ کرنے میں، اس وقت میں آپ لوگ اتنا ایفرٹ، ٹائم، انرجی نکال کے حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حق کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیرنٹ جنریشن ہے وہ اس چیز کو بالکل سمجھ ہی نہیں رہی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حلال راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہیں پہ مجھے اس چیز کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے کہ اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آپ سب ینگسٹرز، بچے اور بچیاں وہ فیس کر رہے ہیں، اور گناہ سے بچنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے خود کو آپ لوگ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم کانپ جاتا ہے، اور بعض تو کیسز ایسے ہیں کہ میری روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے راستے کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ انسان، وہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے دین کے اوپر چلنا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں اس سے بھی ورس ہو چکا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ وقت وہ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ بھی یقیناً آیا ہوگا، گزر گیا ہوگا، اب تو ہم شاید اس سے بھی آگے آ گئے۔ ایسے کیسز آ رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو ہم نکاح کے کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایسے واقعات اور ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آن کیمرہ بتا بھی نہیں سکتا۔
ایسے کیسز ہیں کہ میں نام تو ویسے بھی پرائیویسی تو ہم لوگ رکھتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ایسے کیسز ہیں کہ بتانے کے لائق ہی نہیں ہیں. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ تمام ینگسٹرز کو، تمام بچوں کو، بچیوں کو، کہ آپ نکاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں. اور ساتھ میں ہی میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے بڑے بہن بھائی ہوں، چاہے پیرنٹس ہوں، کوئی بھی ولی ہو، جتنے بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بچے اور بچی کے رستے میں کھڑے ہونے کا کہ وہ اپنے آپ کو حلال کرے. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں، انہیں ماریں پیٹیں. وہ بچی جس نے مجھے کہا کہ مجھے میرے گھر والے لٹا لٹا کر جوتیاں اور ڈنڈے مارتے ہیں، میرا منہ زخمی کر دیتے ہیں، میں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا اس لیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے. وہ بچی کے جس کا باپ چھوٹی عمر سے اس کا ریپ کرتا رہا، اس کا سگا باپ. وہ بچی جس کے بھائی اس کا ریپ کرتے رہے اور اس کے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب وہ حلال نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کے سامنے فرعون بن کے کھڑا ہو گیا. آپ لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے 2 پیسے خرچ کر دیے اپنے اولاد کے اوپر جو اللہ نے آپ کو دیے تھے، تو آپ لوگ مالک ہو گئے ان اولادوں کے؟ آپ لوگ فرعون بن گئے؟ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی شریعت سن لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آتی ہے، کہتی ہے کہ میرے باپ نے میرا نکاح وہاں کیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر کرو اس کے باپ کو. بلایا گیا اور پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ اور وہی جواز جو آپ سب لوگ دیتے ہیں، اسی طرح کا جواز اس باپ نے بھی دیا کہ میں نے تو اپنی بچی کا بھلا سوچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بچی سے کہا جا تو جہاں مرضی تو نکاح کر لے، تیرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر آپ نے روٹی کھلائی ہے تو آپ کا فرض تھا کہ اللہ نے آپ کے گھر میں بچہ اور بچی پیدا کیا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی. اس کے اگینسٹ بچے اور بچی کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے حقوق پورے کرے، آپ کی گستاخی نہ کرے، آپ کے آگے زبان نہ چلائے، آپ کے آگے اف نہ کرے. لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو غلام مت بنائیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بچہ اور بچی جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، یا کم از کم شعور تھوڑے سے کو بھی پہنچ گیا تو آپ اس کو کہیں کہ کپڑے ہمارے سامنے اتارو. آپ کو کیا اختیار ہے؟ جیسے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بچے اور بچی کو اپنے سامنے کپڑے اتروا سکیں، اسی طرح آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو کہیں کہ فلاں کے سامنے کپڑے اتارو. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بچہ اور بچی اس کو پسند کوئی اور ہے اور آپ زبردستی اس کو باندھ دے کسی اور کے بیڈ میں بھیج دیں؟ جو حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ آپ کسی صورت نہیں چھین سکتے. اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نشان عبرت بنا دے گا. میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ بچے بچیوں کو کہوں کہ بہترین نرمی کا رویہ اختیار رکھیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی کریں. لیکن اس بچی کو میں کیا کہوں جس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا؟ اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو اور نکاح نہ کرو؟ جس کے بھائی زیادتی کرتے رہے اپنی بہن کے ساتھ، اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو؟ اس کو میں یہی کہوں گا کہ جاؤ کورٹ میرج کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے باپ کی بکواس سننے کی. اور اس بچی کو میں کیا کہوں کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی منت کی، میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑے، اپنی ماں کو منایا کہ میرا نکاح کروا دیں، انہوں نے نکاح نہیں کروایا، میں نے جا کر کورٹ میں کر لیا اور واپس گھر میں آ کے بتایا، میں بھاگی نہیں اس کے ساتھ. اور گھر میں آ کے زبردستی میرے اس سے خلا کے پیپر سائن کروائے میرے باپ نے. اس بچی کو میں کیا کہوں؟ میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تم نے جو نکاح کیا، جب تمہارا باپ تمہارے حلال نکاح کے آگے، تمہارا باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ولی ہو، وہ کھڑا ہوا تو وہ ولایت سے خارج ہو گیا، وہ تمہارا ولی نہیں رہا. تمہارا اختیار پہلے ہے کہ تم اپنی پسند کا نکاح کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو. میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے کہا پھاڑ دو وہ خلا کے پیپر جو زبردستی سائن کروائے ہیں تم سے.
تم اپنے شوہر کے نکاح میں ہو، تمہارا پورا اختیار ہے کہ جب چاہو اس کے پاس چلی جاؤ. تو میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی دیکھیں، آپ کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے حکمران ایسے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں ہو تم لوگ. سگی اولاد کو تم ان کے ساتھ انصاف کر نہیں سکتے، احسان جتا جتا کر اس کو جیتے جی مار ڈالتے ہو. شکوے تم کو حکمرانوں سے ہیں.